میں حاملہ تھی جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میری ساس مجھے روزانہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے کر جاتی اور میرے سب خرچے بھی اٹھاتی، مگر اس وقت مجھے بڑی حیرت ہوتی جب ڈاکٹر میرا چیک اپ کرتا تو مجھے گہری نیند آ جاتی، میں بے ہوش سی ہو جاتی۔ ایک دن مجھے شک ہوا تو جب الٹرا ساؤنڈ کروانے گئی تو اپنے موبائل کا کیمرہ کھلا چھوڑ دیا۔ پھر میں نے جو کیمرے میں دیکھا میری روح کانپ گئی کہ ڈاکٹر اور ساس میں بہت حسین تھی۔ جب میں 20 سال کی ہوئی تو میری امی نے مجھ سے کہا کہ مریم تم کالج جاتی ہو تو آج کے بعد چادر اوڑھ کر جایا کرو۔ اماں نے مجھے اپنی سیاہ چادر تھماتے ہوئے کہا تو میں نے منہ بنا لیا۔ اماں میری کوئی سہیلی چادر نہیں لیتی۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں چادر میں کوئی ماسی لگوں گی۔ دیکھو مریم بیٹا، تمہاری دوسری سہیلیاں تم جیسی حسین بھی تو نہیں ہیں اور ان کے باپ بھائی زندہ ہیں ان کی حفاظت کے لیے، لیکن ہمارے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں ہے، ہم کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ تم کالج والے دوپٹے میں کالج جاتی ہو تو مجھے فکر ہوتی ہے کہیں کسی کی بری نظر نہ پڑ جائے تم پر، اماں نے کہا۔ میں نے یونیفارم کے اوپر اماں کی سیاہ چادر اوڑھ لی اور آئینہ دیکھا۔ اماں نے کہا اب ایسا کرو، چادر کے پلو سے نقاب کر لیا کرو، راستے میں سیاہ چادر نے تو تمہارے حسن کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ اماں نے مجھے نصیحت کی تو منہ بنا کر میں نے اماں کی طرف دیکھا، لیکن بعد میں سوچا کہ وہ میرے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی ہیں، لیکن ہم اپنی جتنی چاہے حفاظت کر لیں، جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ ایسے ہی ایک دن کالج جاتے وقت ایک بڑی سی گاڑی میرے سامنے سے گزری اور بارش کی وجہ سے پانی جو جمع تھا وہ ٹائر کی وجہ سے میرے یونیفارم میں لگ گیا۔ میں نے اٹھا کر ایک پتھر جلدی میں گاڑی کو مارا غصے سے، تو میں نے دیکھا کہ گاڑی واپس آ رہی ہے۔ یہ دیکھ کے تو میری جان نکل گئی اور اپنی اس حرکت پر میں نے اپنے آپ کو خوب ملامت کی۔ گاڑی سے ایک انتہائی خوبرو نوجوان برآمد ہوا جس کا لباس اور گاڑی چیخ چیخ کر اس کے دولت مند ہونے کی گواہی دے رہے تھے۔ یہ کیا حرکت تھی محترمہ، وہ شخص بولا، تو میں تو جیسے اسے دیکھ کر ایک لمحے کو کھو سی گئی۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت اور لہجہ ایسا کہ دل موہ لینے کے انداز جیسا کہ دیکھنے کو دل چاہے۔ یہی حال اس نوجوان کا بھی تھا، وہ بھی جیسے میرے حسن کو دیکھ کر گم سا ہو گیا تھا۔ بس یہی ہماری ملاقات تھی۔ پھر روزانہ وہ میرے راستے میں کھڑا رہتا اپنی ایک بڑی سی گاڑی سے ٹیک لگائے۔ پھر ایک دن اس نے مجھے روک کر اظہار محبت کر ڈالا۔ میرا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا۔ میں عمر کے اس دور سے گزر رہی تھی جس میں محبت کا احساس حسین لگتا ہے۔ میں نے اس کی محبت قبول کر لی۔ پھر ملاقاتوں کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ میں نے اماں کی ساری نصیحتیں فراموش کر دی تھیں۔ اس لڑکے کا نام زین تھا، وہ اپنے علاقے کے سردار کا اکلوتا چشم و چراغ تھا، بہت بڑی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ اس کے سامنے مجھے اپنا آپ بہت کم تر لگنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ شادی کب کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، دیکھو مریم، میرے والدین نہیں مانیں گے، وہ میری شادی اونچے خاندان میں کرنے کے خواہش مند ہیں۔ پہلے میں تم سے نکاح کر لوں گا، پھر تمہیں اپنے والدین کے پاس لے جاؤں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ ایسے راضی نہیں ہوں گے، زین نے کہا، اور اسی شام مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں تو جیسے ہواؤں میں تھی۔ پھر ایک ماہ میں نے اس کی سنگت میں گزارا، وہ زندگی کے یادگار دن تھے۔ پھر مجھے حمل ٹھہر گیا تو میں نے زین کو بتایا، وہ بہت خوش ہوا اور پہلے میری اماں کے پاس آیا میرا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ اماں نے انکار کیا کہ ہم غریب لوگ ہیں۔ پھر مجبوراً ساری سچائی مجھے اماں کو بتانی پڑی تو اماں پریشان ہو گئی۔ یہ کیا کیا تم نے مریم، کیسے یقین کر لیا تم نے ایک سردار کے بیٹے پر؟ اماں نے کہا تو میں نے اماں کو سمجھایا کہ زین مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے اپنے والدین سے ملوانے حویلی لے کے جانا چاہتا ہے اپنا وعدہ وفا کرنے کے لیے۔ زین مجھے اپنی حویلی لے گیا تو مجھے دیکھ کے اس کے والدین نے زین پر بہت غصہ کیا اور کہا کہ اگر اس کو تم نے طلاق نہیں دی تو ہم تمہیں تمام جائیداد سے بے دخل کر دیں گے۔ زین پریشان ہو گیا، وہ مجھے واپس شہر لے کے آیا اور مجھے وہاں ایک فلیٹ میں رکھا کہ کہا کہ وہ مرتے دم تک میرے ساتھ ہے، لیکن میں پریشان تھی۔ پھر ایک دن زین گھر پر نہیں تھا تو کچھ لوگ دروازہ توڑ کر میرے فلیٹ میں داخل ہوئے اور مجھے بے ہوش کر کے اغوا کر لیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک کمرے میں تھی اور میرے ساس سسر میرے سامنے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں زین کا پیچھا چھوڑ دوں ورنہ وہ میری ماں کو جان سے مار دیں گے اور میرے بچے کو بھی۔ میں ڈر گئی اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اب زین سے
نہیں ملوں گی، بس میری ماں کو کچھ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ راتوں رات اپنی ماں کو لے کے دوسرے شہر چلی جاؤ، ہم نے سارا بندوبست کر دیا ہے۔ میں نے سوچا کہ ابھی اپنی ماں اور اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے چلی جاتی ہوں، پھر زین سے رابطہ کروں گی، بلکہ وہ مجھے خود ڈھونڈ لے گا۔ ہم ماں بیٹی کو راتوں رات غائب کروا دیا گیا اور دوسرے شہر میں ہمیں ایک چھوٹا سا گھر دیا گیا رہنے کے لیے اور کچھ پیسے بھی۔ میں بہت اداس تھی، مجھے زین کی یاد آتی تھی، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا۔ ایک مہینہ گزر گیا، میرا زین سے رابطہ نہیں ہوا۔ پھر ایک دن مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا، میرا دل بے چین تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں زین کے والدین کہیں ہمیں مار نہ دیں اور میرے بچے کو بھی مارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس وجہ سے زین مجھے تلاش کرے گا۔ ہم ماں بیٹی نے اس خوف سے کہ کہیں سردار لوگ میرے بچے کو جان سے نہ مار دیں اپنا بوریا بستر سمیٹا اور راتوں رات وہاں سے چل پڑے۔ ہم واپس اپنے شہر آ گئے، لیکن ایک نئی جگہ پر، کیونکہ یہ ہمارا شہر تھا اور ہم اس ماحول سے واقف تھے، یہاں کے گلیوں بازاروں اور ہسپتالوں سے واقف تھے۔ ایک دن سوشل میڈیا پر خبر نشر ہوئی جسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ وہ خبر زین کی موت کی خبر تھی۔ سردار شاہ زیب کا اکلوتا بیٹا شاہ زین نواز ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ میری تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی۔ میں سوچ رہی تھی زین سے رابطہ کرنے کا، لیکن قسمت نے موقع نہیں دیا۔ میں بیوہ ہو گئی اور میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیسے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، کیونکہ مجھے زین کی اس نشانی کو سلامتی سے اس دنیا میں لانا تھا۔ ایک ماہ مزید بیت گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں بیٹے کی ماں بننے والی ہوں۔ پھر ڈاکٹر کے کلینک سے نکلتے ہی میری نظر سردار شاہ زیب اور اس کے آدمیوں پر پڑی۔ میں انہیں دیکھ کر چھپ گئی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور میرا پیچھا کیا، لیکن رش اتنا تھا اور میں اسی رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے بھاگ آئی۔ رکشے میں اب میں اور اماں پریشان تھے۔ ہم ٹھکانہ بدلنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ ایک بار پھر سے سردار شاہ زیب کے آدمی آئے اور مجھے اغوا کر کے لے گئے، لیکن اس بار مجھے بے ہوش نہیں کیا گیا، بلکہ مجھے بہت آرام سے لے گئے۔ ان کے ساتھ 2 خواتین بھی تھیں۔ میں بہت خوف زدہ تھی کہ اب میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ کافی لمبا سفر کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ تو وہی حویلی ہے جہاں پہلے زین مجھے لایا تھا، یعنی اس مرتبہ مجھے حویلی لایا گیا تھا۔ مگر کیوں؟ ان 2 عورتوں نے مجھے بڑے آرام سے گاڑی سے اتارا اور بہت احتیاط سے مجھے تھام کے حویلی کے اندر لے گئے۔ وہاں کا منظر دیکھ کے مجھے اپنی بصیرت پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میرے وہی ساس سسر جنہوں نے مجھے بڑے طریقے سے دھتکارا تھا، آج وہ پھولوں کا ہار لیے میرے منتظر تھے۔ میں حیران تھی، ہمارے خاندان کا اکلوتا وارث تمہاری کوکھ میں پل رہا ہے، ہمارا بیٹا تو نہیں رہا، اور ہم خون کے آنسو روتے رہے۔ لیکن پھر ہمیں یاد آیا کہ زین نے تم سے نکاح کیا تھا اور تمہارے پیٹ میں اس کا بچہ ہے۔ اب ہمیں یہ مت کہنا کہ وہ بچہ تم نے ضائع کروا دیا۔ سردار شاہ زیب مجھ سے مخاطب ہوئے، اللہ نہ کرے کہ میں اپنا بچہ ضائع کروں۔ زین کی اس نشانی کی میں نے جان سے حفاظت کی ہے۔ میں نے کہا تو میری ساس نے مجھے خوشی سے گلے لگا لیا۔ کیا یہ بیٹا ہے؟ میری ساس نے امید سے پوچھا۔ جی بیٹا ہے، میں نے کہا۔ میری ساس میرے پیشانی پر بوسہ دیا اور میرے سسر نے میرا صدقہ دیا اور بیٹے کی خوشی میں حویلی میں جشن کا اعلان ہوا۔ سب میں اعلان کرایا گیا کہ یہ زین کی منقوہ تھی اور یہ بیٹا پیدا کرنے جا رہی ہے، اور ہمارے نکاح کی تصاویر سب کو دکھائی گئی۔ مجھے سکون ملا کہ چلو میرے بیٹے کو اس کا حق ملنے والا ہے اور باپ کا نام مل گیا۔ مجھے حویلی کا وہی کمرہ دیا گیا جو زین کا تھا اور میرا خاص خیال رکھا جا رہا تھا۔ میرے ساس مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی جس کا نام سعدیہ تھا۔ ڈاکٹر سعدیہ نے مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے لٹایا تو مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور نہ جانے کیسے مجھے نیند آ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو دیکھا میں اسی الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں ہوں، لیکن وہاں ڈاکٹر سعدیہ موجود نہیں تھی۔ میں حیران تھی کہ مجھے نیند کیسے آ گئی۔ ہاں، لیکن حمل کے دوران خواتین کو نیند زیادہ آتی ہے اور اچانک بیٹھے بیٹھے ہی آتی ہے۔ شاید مجھے بھی اسی وجہ سے نیند آ گئی ہو، کیونکہ پہلے بھی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میری کئی بار آنکھ لگ گئی تھی، لیکن وہ حمل کے شروع کے دن تھے۔ اب ایسا ہونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے الٹرا ساؤنڈ والے کمرے سے باہر آئی تو دیکھا میری ساس وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑی ہوئی اور خوشی سے جھوم گئی۔ وہ یہی تصدیق کرنا چاہتی تھی کہ واقعی بیٹا ہے یا میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ انہیں یقین آ گیا تھا کہ بیٹا ہی ہے، تو انہوں نے ڈھیر سارے پیسے نکالے اپنے پرس سے اور میرے سر پر وار کر پھر باہر آ کر سب غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ اب میری ساس مجھے ہر 15 دن بعد الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے لے کے آنے لگی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی ساس مجھے
الٹراساؤنڈ کے لیے لے کے آتی تو مجھے نیند آ جاتی، اور اب مجھے تھوڑا سا شک ہونے لگا تھا کہ مجھے میری ساس اسی ڈاکٹر کے پاس کیوں لاتی ہے اور میں یہاں آ کر سو کیوں جاتی ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے کسی اور ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے تو میری ساس کا رنگ فک ہو گیا۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈاکٹر صاحبہ برسوں سے ہمارا علاج کر رہی ہیں اور انہی سے میرا علاج ہوگا۔ میری ساس کی اس بات نے مجھے مزید شک میں مبتلا کر دیا تھا کہ دال میں ضرور کالا ہے۔ اگلی مرتبہ جب میری ساس مجھے الٹراساؤنڈ کے لیے ڈاکٹر صاحبہ کے پاس لے گئی تو میں نے سوچا کہ میں موبائل میں ویڈیو آن کر کے دیکھوں گی کہ میرے سو جانے کے بعد آخر الٹراساؤنڈ والے کمرے میں ہوتا کیا ہے اور مجھے نیند کیوں آتی ہے اور میری ساس کا کیا راز ہے جو مجھ سے پوشیدہ ہے۔ اسی مقصد کے لیے جب میں الٹراساؤنڈ روم میں گئی تو میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر کے ایک کونے میں رکھ دیا تاکہ ڈاکٹر سعدیہ کی نظروں سے چھپ کر پھر مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی اور میں پھر سے سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہی منظر تھا جو ڈاکٹر سعدیہ کہیں بھی موجود نہیں تھی اور میری ساس باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ویڈیو دیکھے بغیر ہی موبائل اپنے پرس میں ڈال لیا، سوچا کہ میں گھر جا کر ویڈیو دیکھوں گی سکون سے، لیکن جیسے ہی گھر آ کر کمرہ لاک کیا اور ویڈیو دیکھنے لگی تو ویڈیو میں جو مجھے نظر آیا اسے دیکھ کر میرے پیر تلے سے زمین سرک گئی اور سر پر آسمان گر گیا۔ مجھے اپنی بصیرتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں نے اس ویڈیو میں دیکھا وہ سچ تھا یا میری نظر کا دھوکہ تھا۔ میرا ذہن اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ویڈیو میں جو نظر آ رہا تھا وہ حقیقت تھی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے ویڈیو بار بار دیکھی اور میں نے تقریباً ساری رات ویڈیو دیکھتی رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ میں ویڈیو پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ ویڈیو کی آواز بہت کم تھی لیکن جو منظر میرے سامنے تھا اس کو جھٹلانا بھی مشکل تھا اور اس پر یقین کرنا تو ناممکن تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا میری ساس کو اس کے بارے میں پتہ ہے کہ ان کے باہر بیٹھے رہنے کے بعد الٹراساؤنڈ والے کمرے میں کیا ہوتا ہے اور کون کون آتا ہے۔ میرے سو جانے کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے یا تو اس میں میری ساس کا برابر کا ہاتھ ہے یا میری ساس دن گن رہی تھی کہ کب میں ڈاکٹر سعدیہ کے پاس جاؤں۔ اسی دوران میں نے کئی بار بہانہ بنا کر الٹراساؤنڈ کے لیے جانے کی ضد کی لیکن میری ساس نے سختی سے منع کر دیا اور مجھے کمرے سے باہر قدم تک نہ رکھنے دیا۔ میں نے کہا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو وہ کہنے لگی کہ تمہارا وہم ہے، بار بار الٹراساؤنڈ کروانا صحیح نہیں ہے۔ جب میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گی تب تم چیک اپ آرام سے کروا لینا۔ میری ساس جب یہ بول رہی تھی تو میں اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے کتنا حقیقت کا علم ہے اور کتنا نہیں۔ بڑی مشکل سے دوبارہ الٹراساؤنڈ کا وقت آیا تو میرا دل زور زور سے دھڑکا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھ پر غنودگی طاری نہ ہو لیکن میرا خود پر بس نہیں تھا اور پھر سے میں سو گئی۔ آج بھی میں نے کیمرہ ریکارڈنگ پر لگایا ہوا تھا اور وہی منظر میرے سامنے تھا جو میں نے پچھلی بار دیکھا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مجھے آواز ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر لیا اور کسی سے کچھ نہیں کہا۔ اگلی مرتبہ جب میں گئی تو میں نے شروع میں ہی ڈاکٹر سعدیہ کو بتا دیا اور ان سے کہا کہ مجھے سب معلوم ہو گیا ہے کہ آپ میرے سو جانے کے بعد بند کمرے میں کیا کرتی ہیں اور کون کون آتا ہے۔ کیمرے میں نے سب دیکھ لیا ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر سعدیہ کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ایک لمحے کو تو کچھ بول ہی نہیں سکی، پھر مجھے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ضرور تمہارا وہم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ناممکن بات ہے جو میں کہہ رہی ہوں۔ جب ڈاکٹر سعدیہ صاف مکر گئی تو میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور ساری ویڈیو انہیں دکھائی۔ ویڈیو دیکھ کر ڈاکٹر سعدیہ تو جیسے حواس باختہ ہو گئی۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو میری ساس اندر آ گئی۔ میری ساس کو دیکھ کر ڈاکٹر سعدیہ کچھ بول نہ سکی اور انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے مجھے بھی خاموش رہنے کا کہا۔ اس دن مجھے نیند نہیں آئی۔ نیند کیوں آتی تھی یہ وجہ بھی میں جان گئی تھی۔ مجھے نیند آتی نہیں تھی بلکہ مجھے جان بوجھ کر سلایا جاتا تھا۔ انجیکشن کے ذریعے مجھ سے کہا جاتا تھا کہ وہ انجیکشن ہر 15 دن بعد لگنا ہے۔ آج میں نے انجیکشن نہیں لگوایا تو آج مجھے نیند نہیں آئی، لیکن میری نظریں وہاں کسی کو تلاش کرنے لگیں جس کو دیکھنے کے لیے میں نے اتنے دن ایک ایک پل گن گن کر گزارا تھا۔ میری ساس کے جانے کے بعد ڈاکٹر سعدیہ نے بس اتنا کہا کہ جلدی میں کہا کہ اس کا ذکر اپنی ساس سے نہ کرنا، بلکہ اس
بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرنا ورنہ انجام بہت برا ہوگا، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر سعدیہ کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی کہ میری جان کیوں جائے گی؟ میری جان کی تو اتنی حفاظت کی جا رہی تھی۔ حویلی میں میری ساس نے مجھے ہاتھوں کا چھلا بنا کر رکھا ہوا تھا اپنے پوتے کے لیے، پھر کوئی مجھے نقصان کیوں پہنچائے گا؟ میں یہ سارے سوالات ڈاکٹر سعدیہ سے کرنے والی تھی لیکن مجھے موقع نہیں ملا اور ہم حویلی واپس آ گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ جس مقصد کے لیے میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی وہ مقصد پورا نہ ہو سکا۔ اگلی تاریخ میری ڈیلیوری کی تھی، مجھے درد شروع ہو گیا تو مجھے فوراً ہسپتال داخل کروایا گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ میرا آپریشن ہوگا۔ انہوں نے فوراً آپریشن کی تیاری شروع کر دی۔ میری ساس سسر کی جان پر بنی ہوئی تھی، ان کی حالت دیکھنے والی تھی، انہیں اپنے خاندان کا اکلوتا وارث ہر حال میں زندہ سلامت چاہیے تھا، اسی لیے ان کی حالت ایسی تھی۔ مجھے بے ہوش کر دیا گیا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اس ہسپتال میں تھی ہی نہیں جہاں پر مجھے بے ہوش کیا گیا تھا، میں تو کسی اور ہسپتال میں تھی۔ ہسپتال نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے کلینک میں تھی اور وہ کمرہ خالی تھا اور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور میرا بچہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن درد کی وجہ سے میں تکلیف میں تھی اور درد کی وجہ سے میرا ذہن کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا۔ اس وقت تھوڑی دیر بعد کوئی اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی، یعنی کہ میری آنکھوں دیکھا سچ ہی نکلا۔ میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا وہ دھوکہ نہیں تھا بلکہ وہ حقیقت تھی۔ سامنے کوئی اور نہیں، میرا شوہر زین کھڑا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا میرے قریب آیا اور میرے بالوں کو سہلانے لگا۔ زین تم زندہ ہو؟ میں نے بے یقینی سے سوال کیا۔ ہاں میں زندہ ہوں اور تمہارے لیے ہی زندہ ہوں، وہ محبت سے بولا۔ پھر وہ تمہارے مرنے کی خبر؟ میں نے پوچھا۔ میرے مرنے کی خبر میں نے خود جان بوجھ کر پھیلائی تھی، یہ سب میری پلاننگ تھی۔ تمہاری اور اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، پھر مجھے معلوم ہوا کہ بابا عیسائی نے تمہیں اغوا کروا لیا ہے اور وہ تمہیں جان سے مار دینا چاہتے ہیں اور میرے بچے کو بھی۔ یہ سن کر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میرے ماں باپ میری محبت کو قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ بات صرف محبت کی نہیں تھی، وہ ایک مظلوم اور مسکین لڑکی کی جان لینا چاہتے تھے۔ جان کسی کی بھی ہو قیمتی ہوتی ہے، کیسے کوئی انسان کسی کو مارنے کا سوچ سکتا ہے اپنے مقصد کے لیے؟ یہ بات معلوم ہونے کے بعد میرا دل میرے والد سے اٹھ گیا۔ میں تو درختوں سے سبز پتے بھی نہیں توڑتا ہوں کہ ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہوئی ہے، وہ بھی سانس لیتے ہیں، سبز پتیوں کے اندر بھی زندگی ہے، جب تک کہ وہ قدرتی کاریگری سے خود خشک ہو کر گر نہ پڑے۔ اور میرے ماں باپ ایک مظلوم لڑکی کو جان سے مار دینا چاہتے تھے، لڑکی بھی وہ جو میری محبت تھی اور میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ان کی تم سے نفرت تو سمجھ میں آتی تھی لیکن ان کے پوتے سے نفرت میری سمجھ سے باہر تھی۔ میرا وہ معصوم سا بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، اسے آنے سے پہلے ہی میرے والدین مارنے کا سوچ بیٹھے تھے۔ پھر میں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا اور اپنے قتل کی خبر کو وائرل کر دیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے مرنے کی خبر سن کر میرے والدین اپنی آخری نشانی کو ہر حال میں بچانا چاہیں گے، اور ویسا ہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا۔ اپنے خاندان کے اکلوتے چشم و چراغ اور میری آخری نشانی کو بچانے کے لیے انہوں نے تمہاری حفاظت کی۔ اس سارے کھیل میں ہمارے خاندانی ڈاکٹر سعدیہ میرے ساتھ تھی۔ ڈاکٹر سعدیہ نے انسانی ہمدردی کی خاطر میری مدد کی، انہیں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا، انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتی تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ اس پلاننگ میں ڈاکٹر سعدیہ نے میری امی سے کہا کہ ہمارے بچے میں سے صرف ایک کا ہی بچنا ممکن ہے، تو میری ماں نے کہا کہ بچہ بچا لو، ماں مرتی ہے تو مر جائے۔ یہ جھوٹ بھی میں نے ڈاکٹر سے بولنے کو کہا تھا اور اسی لیے میری ماں ان کے سوا کسی اور کے پاس تمہیں لے کر نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ دوسری ڈاکٹر یقیناً تمہاری جان بچانے کی کوشش کرتی، کیونکہ ہر ہسپتال کا یہی اصول ہے کہ پہلے ماں کو بچایا جاتا ہے، اس کے بعد بچے کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے ہی ڈیلیوری ہوئی ڈاکٹر نے بچہ ان کے حوالے کر دیا اور ان کو کہہ دیا کہ آپ کی بہو مر چکی ہے اور اسے رپوش کروا دیا گیا ہے ہسپتال سے۔ اب میرے ماں باپ کی نظر میں ہم دونوں مر چکے ہیں اور میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں لندن۔ اپنا بچہ میں نے اپنے ماں باپ کے حوالے کر دیا ہے، ہم لندن جا کر دوسرے بچے پیدا کریں گے اور وہاں پر ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ میرے قاتل والدین سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ زین کی زبانی ساری سچائی سننے کے بعد میں حیران ہو گئی کہ یہ شخص مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور میں خود کو خوش قسمت سمجھ رہی تھی، لیکن میں نے اسے شکوہ کیا کہ اس کے بغیر یہ وقت میرا بہت اذیت کا گزرا ہے اس کی یاد میں، اور اس کا بچہ بچانے کی خاطر میں روتی بھی ٹھیک سے نہیں تھی۔
کہ کہیں تمہاری آخری نشانی بھی ختم نہ ہو جائے۔ تمہاری نشانی کو صحیح دنیا میں لانے کے لیے میں نے اپنے آنسوؤں پر بھی قابو کیے رکھا۔ زین نے کہا کہ جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ وہ مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا جو اس نے خفیہ طور پر لے رکھا تھا، لیکن میں نے اس کی منتیں کیں کہ اس کے والدین کو اس کی ضرورت ہے۔ اس کے غم میں وہ نڈھال تھے۔ میں نے ان کی حالت خود دیکھی ہے اور اس کے بچے کو بچانے کے لیے انہوں نے کتنے جتن کیے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اپنے والدین کو معاف کر دے، لیکن وہ کسی صورت نہیں مانا۔ مجبوراً مجھے اپنے سسر کو فون کرنا پڑا۔ زین سے چھپ کر میں نے فون پر ہی میرے سسر کو بتایا کہ زین زندہ ہے، اس نے یہ سارے پلاننگ کی تھی اور وہ مجھے لندن لے کر جانا چاہ رہا ہے، لیکن میں آپ سے آپ کی اولاد کو جدا نہیں کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے آپ کو بتا رہی ہوں آپ لوگ یہاں آ جائیں۔ زین سے معافی مانگ کر اس کو راضی کریں۔ میرے ساس سسر فوراً دوڑے چلے آئے۔ انہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے بتائے ہوئے پتے پر وہ لوگ آ گئے اور اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو زندہ سلامت دیکھ کر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے زین سے معافی مانگی اور میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے ان کے بیٹے کو ان سے دوبارہ ملا دیا۔ ان کا بیٹا تو ان سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میرے ساس سسر نے مجھے قبول کر لیا اور مجھے بے حد محبت دینے لگے۔ میں نے ان کو ساری سچائی بتا دی۔ ان کی وجہ سے میری قدر ان کی نظروں میں بڑھ گئی اور آج میں ان کے ساتھ اس حویلی میں خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ کہتے ہیں خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، بلکہ بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔